انسان کو بعض اوقات انتہائی زیادہ مجبوری واقع ہو جاتی ہے، اور اس مجبوری میں انسان چاہتا ہے کہ اس کے ہاں اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی نعمت عطا فرمائے۔ بعض دفعہ بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ گھر والے سسرال والے پریشان کر دیتے ہیں، اور انتہائی پریشانی کے عالم میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فرزند جیسی نعمت سے نوازے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام نے بعض مواقع پر اپنے لیے بیٹوں کے لیے دعا مانگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی، اور یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر بھی فرمائی ہیں۔ جن وجوہات کی بنیاد پر عام طور پر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، پہلے میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، اور بعد میں وہ چیزیں جن کی وجہ سے بیٹا پیدا ہونے کے چانسز 99.99% ہیں ان کو ذکر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شادی کے بعد بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ کئی لوگ بیٹیوں کے لیے بھی ترستے ہیں اور کئی لوگ بیٹوں کے لیے ترستے ہیں، لیکن بیٹیاں عام طور پر جس ماحول میں پرورش پاتی ہیں وہ ماحول ایسیڈیٹک ہوتا ہے، یعنی تیزابیت والا ماحول۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو آسان الفاظ میں یوں بیان کرتا ہوں کہ اگر خاتون کی خوراک ان دنوں میں تیزابیت پر مشتمل ہو جس کی وجہ سے اسے تیزابیت رہتی ہو، اور تیزابیت کی وجہ سے چانسز زیادہ تر بیٹیوں کے پیدا ہونے کے ہیں۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ مجھے یہ علم نہیں ہے کہ خواتین کے اندر تو صرف لڑکیاں پیدا کرنے کے ہی اللہ رب العزت نے ذرائع بنائے ہیں، یعنی جو کروموسومز ہیں ایکس کروموسومز وہ تو خاتون میں ہوتے ہیں، اور مرد میں ایکس اور وائی کروموسومز ہوتے ہیں، اور وائی کروموسوم جب ایکس کروموسوم کے ساتھ کنسیو کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو نتیجتاً بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور ایکس کے ساتھ جب ملاقات کرتا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ہوتا ایسے ہی ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں انسان خود یہ کوشش اگر کرے اور یہ طریقے اپنائے تو اس کے نتیجے میں وائی کروموسومز کے ایکس کروموسوم سے ملاقات کرنے کے چانسز 99.99% بڑھ جاتے ہیں۔ مطلب یوں کہیں کہ تقریباً 100% چانس ہوتا ہے کہ وائی کروموسومز ایکس کروموسوم سے مل جائیں، یعنی کہ لڑکا ہی پیدا ہو۔ تو جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ لڑکیوں کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ماحول ہے ایسیڈیٹک ماحول۔ پہلی بات تو جو خواتین جن کو تیزابیت رہتی ہے وہ اپنی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے مکمل کاوش کریں۔ وہ کس طرح کرنی ہے یہ انشاءاللہ اگلے کلپ میں آئے گا، ابھی صرف سنیں وجوہات کیا ہیں۔ دوسری وجہ، جن خواتین کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، یعنی کم بلڈ پریشر ہے، لو بلڈ پریشر ہے، ہلنے کو دل نہیں کرتا، تو ایسی خواتین میں بھی بیٹیاں پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو خواتین صحیح وقت پر صبح کے وقت بھرپور قسم کا ناشتہ نہیں کرتی، اور خاص طور پر سیریلز یا اس طرح کا دودھ اور اس طرح کا ان کے ناشتے میں چیز شامل نہیں ہوتی، یا آپ کہیں اچھی غذا صبح کے وقت ان کے ناشتے میں شامل نہیں ہوتی، ان کے ہاں بھی بیٹیاں پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز، جب شوہر مقاربت کے وقت اگر وہ جلدی فارغ ہو جائے تو ایسی صورت میں ابھی عورت کو وہ لذت کا کمال حاصل نہ ہوا ہو تو ایسی صورت میں بھی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 5، اگر آپ کی ڈائٹ میں یعنی خواتین کی ڈائٹ میں اگر پوٹاشیم کی مقدار کم ہو جائے، اور صاف ظاہر ہے کہ پوٹاشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی بلڈ پریشر کا تعلق پوٹاشیم کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو جن خواتین میں پوٹاشیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے ان میں بیٹیاں پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ یہ 5 وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان 5 وجوہات کو ختم کرنا ہے، اور ختم کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت وہ میل کے جو کروموسومز ٹریول کرتے ہیں، جو وائی کروموسومز ہیں، ان کے لیے ایسا بہترین ماحول فراہم کرے گا کہ جس کے نتیجے میں کنسیونگ ہوگی تو انشاءاللہ العزیز بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ 5 باتیں ہیں جو بیٹیاں پیدا ہونے کی وجوہات ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یا اللہ تعالیٰ کے نظام پر بات کر رہا ہوں، قطعی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نظام بنانے والا ہے اور وہی سمجھانے والا بھی ہے۔ اس نے جو چیز میرے لیے اس کو شرح صدر عطا کیا ہے اور بات سمجھائی ہے، میں وہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو 5 باتیں وہ ہیں جن کی وجہ سے بیٹیاں زیادہ کثرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ان 5 باتوں کو دور کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز بیٹے پیدا ہوں گے۔ اگلے کلپ میں آپ کے سامنے وہ 5 ترتیبیں بیان کروں گا